اسلام کا لغوی معنی ہے امن و سلامتی، شانتی۔ اسلام کے جتنی بھی تعلیمات ہیں، تمام تعلیمات میں آپ کو امن، شانتی، خیر، بھلائی، اچھائی، یہی چیزیں ملے گی۔ کہیں بھی کسی کا کوئی نقصان، خسارہ، کسی کے لیے کوئی اذیت، تکلیف کی باتیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسلام کے ماننے والے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے تسلیم کرنا، مان لینے والا، تسلیم کر لینے والا، یعنی دین اسلام کے احکام کے ماننے والے، دین اسلام کے تعلیم کے مطابق کی زندگی گزارنے والے، یہ ہیں مسلمان۔ اسی لیے عرب میں مسلم جس سے مسلمان بنا ہے، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہوتا ہے، اور وہ اونٹ اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے۔ جب وہ اونٹ کے مالک نکیل کھینچ کر اٹھاتا ہے، وہ اونٹ اٹھتا ہے۔ جب وہ مالک نکیل پکڑ کر آگے لے جاتا ہے تو وہ اونٹ آگے جاتا ہے۔ جب نکیل پکڑ کر اونٹ کے مالک اسے بیٹھا دیتا ہے تو اسے بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی اونٹ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے مالک کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کے ناک میں نکیل ہونے کی وجہ سے تو اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ ایسے ہم اپنے مالک کے تابع ہیں، ہم با اختیار نہیں ہیں۔ ہمارے مالک ہمیں جہاں جس طرح سے حکم دیا ہے، ہمارے رب نے جیسے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے حساب سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنا بسر کرنا ہے، سارے احکام پر عمل کرنا ہے، تب ہم صحیح اور سچے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے، جو آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور عرفات کے مقام میں یہ عظیم آیت نازل ہوئی تھی، جس میں اسلام دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا تھا، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ آج سے دین اسلام میں کسی چیز کی ملاوٹ، آمیزش کی اب گنجائش نہیں رہی۔ تو اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اس آیت کریمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسلام کے اہمیت کو، اسلام کے مقام و مرتبہ کو اور اس عظیم شے کو ہم اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگو آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس نعمت کو میں نے تمہارے پر اتمام کر دیا، پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، چن لیا ہے، اختیار کیا ہے کہ اسی دین کو تم اختیار کرو، اسی کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے اہم بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دین اسلام ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے کہا لوگو ہم نے دین اسلام مکمل کر دیا، یہ نعمت ہم نے تمہارے لیے پورا کر دیا، یہ بہت بڑا تمہارے لیے عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے، اس کی تم قدر کرو۔ دین اسلام جو ہمیں ملا ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اس دین کی قدر کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے فضیلت کو سمجھنا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ جس کو کوئی چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کی وہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ مثلا جو راجہ مہاراجہ کے اولاد ہوتی ہے،
جو वरासत में मालो दौलत पा जाते हैं तो उनके नज़र में मालो दौलत की कीमत नहीं मालूम होती है कि कितनी बड़ी दौलत है, ये कितनी मेहनत से हासिल होती है, उनके नज़र में कोई कदर नहीं होती है। ऐसे ही जो खानदानी दादा पर दादा उससे ऊपर से इस्लाम के घर में है, इस्लाम के मानने वाले के घर में, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, तो उनको दीन इस्लाम की उतनी अहमियत नहीं होती है, उतना वो कदर नहीं करते हैं। दीन इस्लाम की अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो तो आप उससे पूछें जिन्होंने पढ़कर मुताला कर कर इस दीन इस्लाम को समझकर दीन इस्लाम को कबूल किए, और इस्लाम कबूल करने के बाद जब दीन इस्लाम पर वो चल रहे हैं तो उनके लिए जो मुसीबतें आती है, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनके लिए जो इम्तिहान और आजमाइश होती है, उसको पूछिए कि इस नियामत को पाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी वो कुर्बानियां दे रहे हैं, इस नियामत को वो हासिल करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, दीन इस्लाम को जो हमने पाया है तो इसे हमें कदर करना है, इसकी अहमियत को हमें समझना है, अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम के मानने वाला बनाया, हमें मुसलमान बनाया है। और मेरे भाइयों, दीन इस्लाम के अहकाम को समझते हुए उसके मुताबिक हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में बयान फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक मेरे नज़दीक काबिल कबूल दिन, मकबूल दिन, जिस दिन को मैंने कबूल किया है और जो हमारे यहाँ काबिल कबूल दिन है वो दिन दीन इस्लाम है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अल्लाह ने इसको चुन लिया है, इसको पसंद किया है, और इसी दीन पर अमल करने के लिए पूरी कायनात के लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरे इंसानों को हुक्म दिया है कि इसी दीन पर चलो, इसी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो तो तुम्हारे लिए खैर है, भलाई है। अगर इसके अलावा कोई और दिन को इख्तियार करोगे, कोई और दिन पर चलोगे तो फिर वो दिन काबिल कबूल नहीं होगा, वो दिन अल्लाह के यहाँ कोई अहम नहीं है और ना ही उस पर अमल करने वाले का कोई फायदा होगा। तो मेरे भाइयों, इस दिन के हम मानने वाले हैं जिस दिन को अल्लाह ने चुन लिया है, जिस दिन के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। और आगे एक आयत करीमा सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 85 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के रास्तों की इत्तिबा और पैरवी ना करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा, वो तुम्हें ईमान से दूर करना चाहेगा, वो तुम्हें इस्लाम से दूर करना चाहेगा, वो तुम्हें जहन्नम में पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तालीम दी है, हमें हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मुसलमान हो, सिर्फ नाम के मुसलमान ना रहो, सिर्फ नाम के मोमिन ना रहो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, जिन बातों का इस्लाम में हुक्म दिया गया है उसके पाबंद बन जाओ, मुकम्मल तरीके पर उस पर चलो, उसको छोड़कर और दूसरे रास्तों पर, शैतान के रास्तों पर ना चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए खैर दीन इस्लाम पर चलने पर ही है, सिरात मुस्तकीम पर चलने पर ही तुम्हारे लिए दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी खैर है। तो मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का हमें हुक्म दिया है कि हम इस्लाम के तमाम अहकाम के पाबंद हो जाएं, इस्लाम के अहकाम पर अमल करने वाले बन जाएं, मुकम्मल तौर पर
اسلام پر عمل کرے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 54، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے لوگوں اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ دوسری جگہ کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو۔ ہمیں سستی نہیں کرنا ہے، کاہلی نہیں کرنا ہے، غفلت اور لاپرواہی میں زندگی نہیں گزارنا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان کے دولت سے مالا مال ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام جیسے عظیم نعمت ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہم رجوع کریں، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں اور کیا کریں، وہ اسلموا لہو، اور اللہ کے لیے اپنے سر خم کر دیں، اپنے سر خم کر دیں۔ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے، جو ہمارے لیے اللہ نے بیان کر دیا ہے، ان تمام احکام کو خوشی خوشی ہم تسلیم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، آگے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے طور پر بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، تم عذاب کے مستحق بن جاؤ، تم پر عذاب اللہ کا نازل ہو جائے، پھر اس وقت تم پکارو گے، آواز لگاؤ گے، آہو بکا کرو گے، ثم لا تنصرون، پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تم مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے رب کے احکام کے لیے اپنے سر خم کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں جس کے پابندی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ تفصیلی باتیں ہیں، میں مختصر انداز میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم عام آدمی کے جیسے نہیں ہیں، ہمارا مقام بہت اونچا ہے، ہم یوں ہی نہیں ہیں۔ اپنے مقام کو ہم پہچانیں، اپنے مرتبہ کو پہچانیں، پھر ہم اپنے مقام اور مرتبہ پر فائز رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم عام انسان نہیں ہیں، ہمارا اونچا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، 5 باتوں کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے عقائد کے درستگی۔ ایک مومن اور مسلمان جب تک اپنے عقیدے کو درست نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کو صحیح نہیں کریں گے، وہ چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، چاہے کتنے بھی ان کے پاس نیکیاں ہو، خیر کے ان کے پاس خزانے ہو، میرے بھائیوں عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، یہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس لیے عقائد کو درست کریں۔ عقائد کے درست کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات، صفات اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بھی ہے توحید کے متعلق، ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج اس بات پر جتنا ہمیں زور دینا چاہیے، جتنا زیادہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، آج اتنے ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اب سعودی عرب میں دیکھ لیجئے، وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے، جو بھی لوگ مدنی بن کر آتے ہیں اور وہاں جو پڑھائی ہوتی ہے، اب ان سے پوچھیں تو سب سے زیادہ جس بات پر زور دی جاتی ہے، سب سے زیادہ جس موضوع پر تعلیم دی جاتی ہے، وہ عقائد کے موضوع ہے، توحید کے موضوع ہے، اللہ کی ذات اور صفات کی موضوع ہے۔ اور اب قرآن کریم دیکھ لے، 1/3 حصہ، اب 3 حصے میں سے 1 حصہ توحید کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 1/3 حصہ میں توحید کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اپنے عقیدے کو درست رکھیں کہ ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارے اچھے بھلے ہر چیز کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج بہت ساری باتیں ہیں عقائد میں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو ہوتا ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کا ایمان لٹ جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں ان باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آدمی کبھی بیمار ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے اور دوسری پریشانی ہوتی ہے تو پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو غیر شرعی جھاڑ پھونک
लागू करते हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं करते हैं, उससे हटकर करते हैं। वो गैब की बातों का दावा करता है कि वो गैब जानता है, गैब की चीजों को जानता है। ऐसे लोगों के पास जाकर इलाज करता है। ऐसे लोगों को अर्राफ और नुजूबी कहते हैं। मेरे भाइयों, गैब के जानने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आलिमुल गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई गैब नहीं जानता है। इसलिए आपको कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, आप झाड़ फूक कर सकते हैं शरीयत के मुताबिक। जो कुरानी आयतें हैं और जो हदीस में दुआएं हैं, ये चीजें पढ़कर दम कर लेना यही काफी है। इससे आगे बढ़कर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोग जो गैब की बातें बताते हैं, उसके पास तो हरगिज नहीं जाना है। कभी क्या होगा, आप जाएंगे और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आप ताज्जुब करने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे कि यहाँ है, हमारे बारे में ये कैसे जानता है। मेरे भाइयों, ये परेशान होने की बात नहीं है। ऐसी तालीम है, पढ़ाई है, ऐसा वो लोग तजुर्बा हासिल कर लेते हैं कि क्या परेशानी लेकर, क्या मुसीबत लेकर, क्या तकलीफ लेकर हमारे पास आए तो उनके बारे में हम क्या जवाब दे, वो बात सही हो जाएगी। वो अंदाजे से कहता है, वो अपने तजर्बे से कहता है, उस नजूमी के पढ़ाई के तालीम के मुताबिक कहता है। इसलिए सब सही नहीं होता है। बाज लोगों की बातें सही हो जाती है, वो अंदाजे से कहता है, बात सही हो जाती है, और बहुत सारे लोगों की बातें गलत होती है। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग वो आके चर्चा करते, मैं फलां के पास गया था, उन्होंने बताया, तुम वैसे ही बताया जैसे हमारे घर का मामला है। तो मेरे भाइयों, अगर वो बता भी दे रहा है तब भी हमारा ईमान व अकीदा होना चाहिए। वो नुजूमी है, वो अपने तालीम से, अपने तजर्बे से वो अंदाजा किया, वो बात सही निकल गई। वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। तो अगर ये अकीदा हो गया कि वो जो बता रहा है सही बता रहा है, वो जिसका इल्म रखने वाला है, ऐसा हमने कह दिया, ये शिर्क है, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, कुछ लोग क्या करते हैं, काला धागा हाथ में बांधते हैं, पैर में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं, तावीज गले में लटकाते हैं, चाहे कुरान की आयत ही क्यों ना हो। कुरान के आयत के भी तावीज बनाना जायज नहीं है। कुरान करीम पढ़ने के लिए है, अमल करने के लिए है। अगर आप उससे शिफा चाहते हैं तो उसको पढ़कर दम करना है, ना कि उसको लपेट कर गले में लटकाना है। इसलिए किसी तरह के कोई भी तावीज हमारे लटकाना जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया है, मन अल्लका तमीमतन फक़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया, धागा लटकाया, कड़ा बांधा, इन चीजों को इर्तिकाब किया, वो इंसान शिर्क करने वाला है, उसने शिर्क किया। ये शिर्की अमल है। इसलिए मेरे भाइयों, तावीज गंडों से दूर रहिए। अगर आपने अपने बच्चों को या अपने लिए या किसी और के लिए तावीज लगवा दिया, आपका ईमान खत्म, आप ईमान से महरूम हो जाएंगे। आप शिर्क अमल के इर्तिकाब होने की वजह से आपके लिए अल्लाह की नजर में और आखिरत के एतबार से बर्बादी है। इसलिए मेरे भाइयों, ये ताबीज गंडों से भी बचिए, ये बहुत बुरी चीज है। आप इलाज कर रहे हैं, मुआलजा कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तबीयत अच्छी नहीं रही है, अगर नहीं हो रही है, आपकी जान चली जा रही है, जान जाने दीजिए। लेकिन ये झाड़ फूक जो नुजूमी है, ये ताबीज गंडे जो शिर्क है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये शिर्क अमल है, ईमान खत्म हो जाएगा, हमारा इस्लाम खत्म हो जाएगा। बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाइयों। तावीज, कोई भी तावीज लटकाना जायज नहीं है। इसी तरह से जैसे कभी माह सफर है, माह सफर के बारे में ज़मानाए जाहिलियत के लोगों का यह अकीदा था कि वो लोग इस महीने को मनहूस समझते थे। इस महीने में कोई भी अच्छा काम करना या कोई बिजनेस शुरू करना, शादी करना, वो लोग डरते थे, नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दिनों में शुरू करें और हमारे नुकसान हो, खसारा हो, क्योंकि ये सफर का महीना मनहूस है। ये उन लोगों की सोच थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला सफरा वाला अदवा वाला थयारा, कि ये सफर मनहूस नहीं है, माए सफर मनहूस नहीं है, और बीमारी मुताद्दी नहीं है, बीमारी फैलती नहीं है।
چھوت چھات والی بیماری نہیں، اللہ یہ کہ کچھ خاص بیماری ہے جو پھیلتی ہے، جو واضح ہے، اس کے علاوہ عام طور پر بیماری ایک سے دوسرے پر نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح سے پرندوں کو اڑا کر بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی دین، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی کیسے دیتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور زمانے کے پیدا کرنے والا میں ہوں، اس اعتبار سے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ گویا کہ کسی دن، کسی وقت، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے برابر ہے، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ اس لیے کسی بھی دن کو منحوس یا کسی بھی وقت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ شر اور خیر کا اللہ مالک ہے، اللہ سے ہم بھلائی کی امید رکھیں۔ اگر کبھی ہمیں کوئی پریشانی، مصیبت آ جائے تو ہو سکے ہمیں اللہ آزما رہا ہے، ہو سکے ہمارے کیے کا اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ مٹا رہا ہے، ممکن ہے یہ چیزیں ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی کسی معاملے میں بدشگونی نہیں لینا ہے، دین کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کچھ لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے، کسی شخص کو، کسی چیز کو وہ متعین کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کسی کو دیکھا اور گیا، اس سے نقصان ہو گیا، اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے منحوس ہے، ان کو دیکھ کر ہم جاتے ہیں تو ہمارا کام بگڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، کوئی راستے میں ٹوک دیا تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، ٹوکنا نہیں چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، بد عقیدہ ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے گھر سے جب نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلیں۔ کوئی منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہوئے نکلیں میں اللہ کے نام لے کر نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، سب خیر اور بھلائی اللہ کی طرف ہے، اور کوئی بھی نقصان، کوئی بھی اچھائی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو دعا پڑھ کے نکلنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی چیز کو ہمیں نحوست کے اعتبار سے نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ عقائد کا مسئلہ ہے، اس لیے ان چیزوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہلکا نہ اور بہت کم نہ سمجھیں، کیونکہ ہم معمولی کسی چیز کو منحوس سمجھ گئے، یہ بہت بڑا برا عمل ہو جائے گا اور ہمارے نقصان اور خسارہ ہوگا۔ تو اسلام میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد کو درست رکھنا ہے، صحیح رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عبادات۔ ہم میرے بھائیوں اس دنیا میں جو آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر عبادت کریں، نیکی کریں، اچھے اعمال کریں اور آخرت کو سنواریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم نے، اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو، تمام جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے اور کون اچھا عمل کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، اسی طرح سے زکوٰۃ ہو، جو فرائض ہیں اس کی پابندی ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کو اللہ مانا، رسول اللہ علیہ وسلم کے رسول مان کر اس کے حکم پر چلنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزہ رکھنا، ان میں سے کسی ایک چیز کو کوئی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، یا جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یا حج کرنے کے قابل ہے، لائق ہے، حج کر سکتا ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے، تو علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کو کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں بالکل غافل ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعہ اور عید اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے مال کے زکوٰۃ پہ پابندی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں،
بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے کو استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، حج کر سکتا ہے لیکن حج نہیں کیے ہیں۔ میرے بھائیوں ان چیزوں پر غور کیجئے گا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ اگر ہم کسی ایک چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو دوسری چیز ہے عبادات میں ہمیں پابندی کرنا ہے، تیسری چیز ہے معاملات میں پابندی کرنا۔ اسلام کے پہچان معاملات میں ہے۔ میرے بھائیوں معاملات کیا ہے؟ آپ کے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلقات اچھے ہونے چاہیے، آپ کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لین دین ہے روپے پیسے کا دیگر چیزوں کا آپ کا یہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ ہیں، آپ کے اور لوگ ہیں، حصے دار ہیں زمین جائیداد میں، سب کے ساتھ برابری کا حصہ میں آپ انصاف کریں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ معاملات ہے۔ اور ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ معاملات میں وہ اپنے آپ کو درست رکھیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے معاملات کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہ تقوی کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ جب تک ہمارا معاملہ درست نہیں ہوگا، جب تک ہم معاملات میں صحیح نہیں ہوں گے، میرے بھائیوں ہم متقی اور پرہیزگار نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے لین دین کے معاملے میں تم پاک صاف رہیے، رشتہ داریوں کو نبھانے میں پاک صاف رہیے، آپ کے اس طرح سے جائیداد کے تقسیم میں آپ بالکل انصاف سے کام لیجئے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس کی پابندی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے میرے بھائیوں اخلاقیات۔ اخلاق، اسلام میں اخلاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے اور بہت اونچے مقام پر فائز ہے، سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہمیں بھی تمام انسانوں میں، تمام امتوں میں سب سے بہتر اخلاق والے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا صرف اخلاق کو دیکھ کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، ہرگز نہیں، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہوا۔ اور پانچویں چیز ہے میرے بھائیوں آداب، آدابی زندگی۔ اب کیسے کھائے، کیسے سوئیں، کیسے جاگیں، کیسے قضائے حاجت پوری کریں، کیسے اپنی بیوی سے ضرورت پوری کریں، یہ تمام چیزوں کے آداب اسلام میں سکھایا گیا ہے۔ ان تمام آداب کو معلوم کرنا، سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ تو اسلام کے متعلق یہ ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کریں، اہتمام کریں، پابندی کریں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں خیر ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اگر بعض چیزوں پر عمل کرو گے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دو گے تو خزیوں فی الحیات دنیا، دنیا میں ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت میں بہت خطرناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح اور سچے مسلمان بنا، اسلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ جو بھی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، اللہ ان کے تکلیف، پریشانی، مصیبت اور بیماری کو دور فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ جواد ملک بر رؤوف رحیم۔